بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2022 کے امتحان میں آنے والے انشاءاللہ تعالی 250 اردو کے MCQs، کثیر الانتخابی سوالات 11ویں جماعت کے لیے۔ سب سے پہلے حصہ نثر میں سے پڑھیں گے۔ پہلا چیپٹر ہے قومی اتفاق۔ قومی اتفاق میں نمبر 1 ہے حبل المتین سے مراد ہے مذہب۔ حبل المتین، حبل اصل میں بولتے ہیں رسی کو، اور متین مضبوط، تو مضبوط رسی جو ہے نا وہ تو یہاں پہ مذہب ہی مراد ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ہے جز، ہمسائے کا جو ہمارے اس کا ادب کرنا یہ اسلام کا جز ہے۔ اس کے بعد ہے قومی ترقی کا بنیادی حق اتفاق ہے۔ اتفاق سر سید کی نظر میں ہماری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نا اتفاقی نے۔ سر سید کی نظر میں ہماری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نا اتفاقی نے۔ العروۃ الوثقی سے مراد توحید ہے، توحید۔ شامل نصاب مضمون قومی اتفاق کہاں سے ماخوذ ہے؟ مقالات سر سید، مقالات سر سید۔ سر سید احمد خان نے یہ رسالہ جاری کیا، تہذیب الاخلاق، تہذیب الاخلاق۔ مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند کتاب تحریر کی۔ اسباب بغاوت ہند، انہیں اردو کا ایڈیشن کہا جاتا ہے سر سید احمد خان۔ نمبر 10، انہیں جدید اردو ادب کا بانی کہا جاتا ہے سر سید احمد خان۔ نمبر 11، زبان گویا، اگلا چیپٹر۔ زبان کے ہر پھول کا رنگ ہے جدا۔ نمبر 12، اے اللہ، اے زبان تیری طاقت نمونہ ہے قدرت الہی کا، علم ایک خزانہ ہے غیبی، زبان کا جوہر ہے راستی، زبان راستی کا جوہر ہے، راستی، سچ بولنا۔ ہم جب تک دنیا میں رہیں کہلائیں سچے، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے جب تک دنیا میں رہیں سچے کہلائیں۔ سبق زبان گویا کے مصنف کا نام الطاف حسین حالی ہے، الطاف حسین حالی، ان کی تحریر ہے۔ زبان گویا اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ نمبر 17، کلیات حالی سے، حصہ نثر، جلد اول سے غالباً۔ اردو میں قومی شاعری کی ابتدا انہوں نے کی، قومی شاعری کی ابتدا الطاف حسین حالی نے کی، مصدر سے حالی لکھ کر۔ یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ان کی تصانیف ہے حالی کی۔ انہیں اردو کا پہلا سوانح نگار، حالات زندگی لکھنے والے سوانح حیات، وہ حالی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے فاقے میں روزہ۔ ہندوستان کا دل کہلاتی ہے دہلی، دہلی۔ ابو ظفر بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے مرزا سلیم بہادر، مرزا سلیم بہادر۔ لہو لعب کا مطلب ہے کھیل کود، لہو لعب رنگ متغیر ہونا، یہ محاورہ ہے، نا اکثر آتا ہے۔ انگریزی سرکار نے ماہوار پینشن مقرر کر دی 5 روپے۔ تخلیقی کائنات، بابل کے قریب تیل کے چشمے کا ذکر کرتا ہے
ہیروڈوٹس ایک سائنسدان ہے، یہ چشمے کا ذکر کرتا ہے، دنیا کی تیز ترین مشین چلتی ہے پٹرول سے۔ کیمیاوی نقطہ نگاہ سے پیٹرولیم چیز ہے سادہ۔ نمبر 29، جہاں تیل پایا جاتا ہے وہاں چٹانیں ہوتی ہیں مسامدار، جیسے ہمارے ہاتھ ہے اس میں مسامدار جو ہے مسام ہوتے ہیں، ایسے ہی جہاں سے تیل پایا جاتا ہے وہاں کی جو چٹانیں ہوتی ہیں وہ مسامدار ہوتی ہیں۔ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں ضروری نہیں ہوتی کہ گیس بھی ہو، ضروری نہیں ہوتی وہاں پہ گیس بھی ہو۔ سبق تخلیق کائنات کی تخلیق ہے آفتاب حسن۔ سائنس ہمارے لیے کی تحریر ہے، یہ بھی آفتاب حسن ہی کی ہے سائنس ہمارے لیے۔ اس کے بعد ہے کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں۔ ہماری علمی زبان تھی فارسی اور عربی، یہ ہماری علمی زبان تھی۔ قومی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہے قومی زبان کی ترقی ہو تو یہ قومی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ خیالات اور افکار کے اظہار کا ذریعہ، فکر، خیالات، سوچ، اس کے اظہار کا جو ذریعہ ہے وہ زبان ہوتی ہے۔ اردو نے پروں سے پرواز کی فارسی کے۔ اردو اور فارسی میں ہے یہ گانگت۔ کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں مصنف کا نام پروفیسر ڈاکٹر ابواللیث صدیقی۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے سندھی شاعری کے تراجم۔ مترجم کو عبور ہونا چاہیے زبان پر۔ شاہ کے مکمل رسالہ کا ترجمہ اردو نظم میں کیا شیخ ایاز۔ جرمن ترجمہ کا ذکر ہے ابن مری شمل کا۔ معیاری ترجمہ کرنے کے لیے واقفیت ضروری ہے ادبی فکر اور فلسفے سے۔ اس کے بعد ہے 43 میں شاہ محمد زمان لواری کے ابیات کا اردو ترجمہ کیا نیاز ہمایوں نے۔ اردو زبان میں شاہ کے کلام کے ترجمے کتنے سال سے کیے جا رہے ہیں؟ تقریباً 35 سال سے ترجمے کیے جا رہے ہیں، 35 سال۔ اس کے بعد زیور کا ڈبہ نمبر 1، چندر پرکاش کو رہنے کے لیے مکان دیا ٹھاکر صاحب نے۔ ٹھاکر صاحب کے بیٹے کا نام ویرندر۔ زیورات کی مالیت تھی 5,000 روپے۔ 5,000 روپے۔ پرکاش سے بینک والے ضمانت مانگ رہے تھے 10,000 کی۔ زبان پکڑنا ہے محاورہ، زبان پکڑنا محاورہ ہے۔ سبق زیور کا ڈبہ ان کی تحریر ہے منشی پریم چند۔ مضمون زبان گویا اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ زبان گویا تو اگر اس کتاب کو تو مقالات حالی سے، اور اگر بات کی جاتی ہے کہ مضمون زیور کا ڈبہ اس کتاب سے ماخوذ ہے تو زیور کا ڈبہ جو ہے وہ تو پریم چند کے نمائندہ افسانے سے ماخوذ ہے، پریم چند کے نمائندہ افسانے سے۔ اس کے بعد بابا نور 10 سال سے جاتا تھا ڈاکخانے۔ سفید کھدر کا رومال تھا بابا نور کے کندھے پر۔ اس کے بعد لڑکی گندم کے کھیت میں گھاس کاٹ رہی تھی۔ لڑکی نے بابا نور کے لیے کٹورا بھرا لسی کا۔ بابا نور احمد ندیم قاسمی کا تحریر کردہ
ہے افسانہ۔ سبق زیور کا ڈبہ ان کی تحریر ہے۔ اگر ہم زیور کی ڈبے کی بات کریں گے، زیور کا ڈبہ جو ہے وہ تو منشی پریم چند کا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں بابا نور، یہ کن کی تحریر ہے؟ تو بابا نور جو ہے وہ ندیم احمد قاسمی کی ہے، احمد ندیم قاسمی کی تحریر ہے وہ۔ اس کے بعد انہوں نے بچوں کو ہنسنے سے منع کیا، یہ مولوی قدرت اللہ صاحب ہیں جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے بچوں کو منع کیا۔ بابا نور کے سبق میں کھیتوں میں کام کرنے والی لڑکی کا نام تھا نصیبہ۔ آب حیات، آب حیات میں انسان کے ہاتھ میں ہیں تدبیر، آب حیات پینے سے مل جاتی ہے ابدی حیات، شہزادے مہران کے نام سے منسوب ہے ایک دریا شہزادے نے ہمیشہ کی زندگی پائی لوگوں کی خدمت کر کے۔ انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہے آنکھ۔ سبق آب حیات ان کی تحریر ہے غلام ربانی آگرو۔ مضمون آب حیات اس کتاب سے ماخوذ ہے، آب حیات سے ماخوذ ہے آب حیات۔ اس کے بعد میدان جنگ، میدان جنگ میں نمبر 1 ہے رستم سہراب کا تھا، رستم سہراب کا تھا باپ۔ سہراب رستم سے بار بار پوچھ رہا تھا اس کا نام۔ رستم نے اللہ سے دعا میں اپنے لیے مانگا جوانی کا زور۔ رستم سہراب کا تعلق ہے ایران سے۔ ہر نیا دن انسان کے لیے لے کر آتا ہے نیا انقلاب۔ سبق میدان جنگ ان کی تحریر ہے، میدان جنگ آغا حشر کشمیری کی۔ میدان جنگ اس کتاب سے ماخوذ ہے رستم و سہراب۔ سہراب کی ماں کا نام تھا تہمینہ۔ بیگم کی بلی، میاں کو گھر کے لیے ضرورت تھی باورچی کی، میاں نے بلی کو بند کر دیا تھا کوئلے کی کوٹھی میں۔ میاں نے بلی کو ٹھکانے لگانے کے لیے انعام مقرر کیا 8 یعنی 8 آنے روپے کا بھی جو ہے نصف حصہ۔ میاں نے بیگم کو خریداری کے لیے دیے، بیگم جو کو دیے تھے 10 روپے، خریداری کے لیے 10 روپے دیے۔ بلی تو ہو رہی تھی کالی سیاہ۔ سبق بیگم کی بلی ان کی تحریر ہے امتیاز علی تاج کی۔ مضمون بیگم کی بلی اس کتاب سے ماخوذ ہے سید امتیاز علی تاج کے یکبابی ڈرامے۔ سبق بیگم کی بلی میں کتنے کردار ہیں؟ اس کے جو ہے 5 کردار ہیں، 5 کردار ہیں اس میں۔ کارنجر پہاڑی سلسلہ ہے نگر پارکر میں۔ مستنصر حسین تارڑ سفر نامے میں عالمی شہرت یافتہ لڑکی کا تذکرہ ہے نادیہ کمانچی، نادیہ نام ہے اس کا، نادیہ کمانچی۔ ننگے پاؤں بھاگنے والا بکیلا کا تعلق اس ملک سے تھا ایتھوپیا۔ مستنصر حسین تارڑ سفر نامے میں عالمی شہرت یافتہ لڑکی کا تعلق ہے رومانیہ۔ تھر کی نادیہ بلند ترین پہاڑی پر موجود جھنڈے کو ہاتھ لگا کر واپس پہنچی 5 منٹ میں، جانے اور آنے میں 3 منٹ جانے میں اور 2 منٹ واپس آنے میں، تو مکمل 5 منٹ میں۔ سبق تھر کی نادیہ کمانچی ان کی تحریر ہے مستنصر حسین تارڑ کی۔ مضمون تھر کی نادیہ کمانچی اس کتاب سے ماخوذ ہے سفر سندھ کے اور سندھ بہتا رہا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کو غلط اطلاعات فراہم کی۔ جن نے ہدہد کو زمین سے تلاش کرنے کی صلاحیت حاصل تھی، زمین سے پانی کو تلاش کرنا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام پر نے پر کاٹنے کا حکم دیا، گھوڑے کے پر کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرش بنوایا شیشے کا، جن سمندر سے نکال لایا گھوڑوں کو۔ سبق ملکہ بلقیس کا محل ان کی تحریر ہے، قمر علی عباسی۔ مضمون ملکہ بلقیس کا محل اس کتاب سے ماخوذ ہے، عمان کے مہمان۔ خواہ مخواہ کی لڑائی ہمیشہ شروع ہوتی ہے خواہ مخواہ سے، آپے سے باہر ہونا، یہ محاورہ ہے۔ طنز کا مقصد ہونا چاہیے، طنز اصلاح، ایک دوسرے کی اصلاح۔ خون کے گھونٹ پی کر رہ جانا، یہ محاورہ ہے۔ خون کے گھونٹ پی کر رہ جانا ایک محاورہ ہے۔ وہم و گمان ہے، وہم و گمان جو ہے اس میں واو آ گیا ہے، یہ واو عطفی ہے، اس لیے مرکب عطفی، دو الفاظ مرکب ہوتے ہیں، ایک یہ وہم، ایک گمان، بیچ میں واو آ گیا، واو عطفی، تو اس کو مرکب عطفی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مجبوریاں۔ اونٹ میں نہیں ہوتے گیر۔ بچوں کو تعلیم دینے کے واسطے استاد لے کر آیا خرگوش۔ اگر ایک دن میں ایک کمرہ 10 آدمی بنا سکتے ہیں تو وہی کمرہ 1 گھنٹے میں بنا سکتے ہیں 240 آدمی۔ کمشنر نے لکھ دیا سرٹیفکیٹ۔ کتب فروش کو خط لکھا تھا فلاسفر نے۔ ایک انار و 100 بیمار، ایک انار اور 100 بیمار، ایک انار اور 100 بیمار حالات بیان کیے گئے ہیں طبی، اس میں طبی، میڈیکل کے طبی۔ ایک انار و 100 بیمار ہے ایک مزاحیہ مضمون۔ ایک انار و 100 بیمار میں طنز کیا گیا ہے وہ عطائیوں پر۔ مصنف کی ڈائری بھری ہوئی تھی ٹوٹکوں سے۔ ایک انار و 100 بیمار قواعد کی روح سے یہ کہاوت ہے۔ اس کے بعد ہے خط بنامہ میر مہدی مجروح۔ مجتہد العصر کے مسودے کو بھیج دیا اصلاح دے کر، تم میرے ہم عمر نہیں جو لکھوں سلام۔ سعادت مندی یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح بھیجتے رہو خط، بار بار دیکھا کرو مسودے کو، قصور معاف کرو خفا نہ ہو۔ خط اقبال خان، علامہ اقبال، انہوں نے محمد نیاز الدین کے نام ایک خط لکھا تھا، اس کے بارے میں۔ مولوی گرامی صاحب بھی اعلام افکار کے سلسلے میں ہیں آزاد۔ عام مریض کے لیے اچھا ہے یہ درد اور گردے کے لیے اچھا ہے۔ گزشتہ سال مجھے لنگڑا آم لے بھیجا مولانا اکبر نے، رموز ہے خودی ہے۔ رموز خودی یہ اصل میں مثنوی ہے، مثنوی جس میں 2 اشعار ہوتے ہیں، مخمس میں 5 ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا ملت اسلامیہ کا فلسفہ۔ اس کے بعد ایک اور خط جو کہ مشفق خواجہ نے صدیق جاوید کے نام بھیجا۔ مسعود احمد کی لائبریری دیکھی 1996 میں۔ ہاشمی صاحب نے فون کیا اپریل میں۔ اس کے بعد ہے جنڈیر، یہ نام ہے ایک قبیلے کا نام ہے۔ دارالمصنفین جو ہے یہ اعظم گڑھ میں ہے، اعظم گڑھ۔ لائبریری میں مخطوطات موجود تھے تقریباً 5000۔ اس کے بعد منظومات۔ حمد، گلبانگی ہزار شاعر کی مراد ہے ہزاروں نغمے۔ آیات الہی کہا گیا ہے حمد کو۔ شعر میں نکہت ہو کے رنگ سے مراد ہے
طرح طرح کے مناظر، گرمی، سردی، سایہ اور دھوپ، یہ موسموں کی علامت ہے، موسموں کی۔ وجدان سے شاعر کی مراد آگہی و شعور۔ نعت، اس نعت میں جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے مدینہ منورہ۔ یہ نعت شاعری کی اس حیت میں لکھی گئی رباعی، کیونکہ اس کا ہر بند جو ہے وہ 4 مصروں پر مشتمل ہے۔ شاعر نے دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کی۔ اس کے بعد ہے شاعر نے اپنا پتہ بتایا، باب جبریل، طیبہ نام ہے مدینہ منورہ کا، رہے نام اللہ کا۔ لفظ صاحب مقدور کے معنی ہیں قدرت والا۔ اس نظم کے پہلے بند کے ردیف ہے رہے گا۔ اس جوڑے میں سند تضاد پائی جاتی ہے، سند زردار اور بے زر۔ زر مال کو بھی کہتے ہیں، مال والا، اور بے زر بغیر مال والا۔ لفظ ازرق نیلے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا درست تلفظ کیا ہے؟ اس کا درست تلفظ جو ہے وہ ہے ازرق، ازرق۔ اس کے بعد ہے اس نظم میں لفظ دام کے معنی ہیں جال۔ داستان تیاری میں باقی ایک مصوی ہے، دیا شہ نے ایک خانہ باغ، رش سے جس کے لالے کو داغ۔ اس شعر میں یہ صنعت ہے، حسن تعلیل، علت بیان کی گئی ہے۔ نظم داستان تیاری میں باغ کی حیت کے لحاظ سے یہ مثنوی ہے۔ شعر یہ 400 آئینے جو لگا گیا چگنا لطف اس میں سما، یہ اس میں جو ہے مبالغہ ہے، بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی گئی ہے، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ لخلخے کے معنی ہیں ایک خوشبودار گھاس، ایک خوشبودار گھاس۔ نرگس، یاسمین، موگرا اور جعفری یہ اصل میں پھولوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد اگلی نظم چپ کی داد۔ لفظ مہر و وفا میں مہر سے مراد عنایت۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں میں یہ رمز وقف استعمال ہوئی ہے۔ اس میں جو یہ ہے ندائیہ، پکارا جب جا جاتا ہے تو اس میں ندائیہ ہے۔ نظم میں حلاوت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، مٹھاس، حلاوت مٹھاس، حلوہ حلاوت۔ اسرت میں عشرت سے مراد غریبی میں خوش رہنا، اسرت میں عشرت، غریبی میں بھی خوش رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس نظم کی حیت ہے غزل۔ اس کے بعد مرد مسلمان۔ بندہ خاکی سے اقبال کی مراد خدا کا فرما بردار۔ اقبال نے مومن کو اللہ کی برہان کہا ہے۔ کس وجہ سے کہا ہے؟ قول اور فعل کی خوبیوں کی وجہ سے، قول اور فعل کی خوبیوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد 156 بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں، انجم میں کارگاہ سے مراد شاعری، کارخانہ شاعری۔ اس نظم میں ان دو شہروں کا ذکر کیا گیا ہے، بخارا اور بدخشاں۔ نوائے سروش، گھاٹ پر اترنا، ساحل پر پہنچنا مراد ہے سے۔ اوصاف بلند خوانی میں وصف بھی استعمال ہے، صحت تلفظ۔ لفظ علم کی جمع ہیں، علم کی جو جمع ہیں وہ ہے اعلام، علم اعلام، علم جھنڈے کو بولتے ہیں اعلام۔ اس کے بعد ہے تیز گام سے شاعر کی مراد ہے تیز قدم والے۔ اس کے بعد ہے بجا بجا کے اندھیرا ہے شاہراہوں میں۔ اس مصرعے میں مناسب رمز وقف آئے گی، اصل میں وقفہ آئے گا، اس میں بات مکمل ہوئی۔ رباعیات، انیس کی رباعیات میں یک رنگ خلوص والے۔ لفظ مسبب کا درست تلفظ ہے مسبب۔
مسبب یہ ہے۔ جوش کی رباعی میں عرفان حیات کا مطلب ہے، عرفان حیات زندگی کی حقیقت کو سمجھنا، زندگی کی حقیقت کو سمجھنا۔ میر انیس کی رباعی ہمیں تعلیم دیتی ہے، زندگی کی خوبیاں دیکھنی چاہیے۔ صادق دہلوی کی رباعی ہمیں تعلیم دیتی ہے حب وطنی کی۔ قطعے میں اشعار ہوتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں۔ حیت کے لحاظ سے قطعے میں لازمی ہے قافیہ۔ اس کے بعد ہے ماہ و پروین، یہ اصل میں کہا جاتا ہے چاند اور تارے کو۔ 171 اقبال نے اس نظم میں مسلمانوں کو تعلیم دی ہے غلامی ترک کر دینے کی۔ رئیس امروہی کے قطعے میں لفظ مہک سے مراد آثار۔ اس کے بعد سائیڈ ایفیکٹ، اس میں نمبر 1 ہے لفظ تبخیر سے جو مراد ہے وہ ہے معدے میں ریاح گیس کا پیدا ہونا، بخارات۔ زود اثر، فوری اثر کرنے والی، یرقان کہتے ہیں جو پیلیا یعنی جگر کی گرمی بیماری وغیرہ کو، پیلیا۔ اس کے بعد ہے معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے، بھولنے کا مرض۔ دیدہ کوئی حیران، اس سے مراد ہے آنکھ، آنکھ کو کہا جاتا ہے۔ چاند میری زمین پھول میرا وطن، اس سے جو ہے مراد کیا ہے؟ دہقان شدید محنتی ہیں۔ اس کے بعد ہے میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا سا، اس سے مراد یہ ہے 179 میں کہ میرے وطن پر قرآن پاک کی برکات ہے۔ میرے فوجی جوان جرتوں کے نشان سے مراد میرے فوجی جوان جرت کی علامت ہے، جرت کی۔ اس کے بعد 181 میری مٹی کو سونا بناتے رہے سے مراد میرے وطن کے کسان زمین پر فصل اگا کر ملک کو مالا مال کرتے رہے۔ 182 لفظ خیبر شکن میں اشارہ ہے کہ میرا ہر سپاہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ اس کے بعد غزلیات، خواجہ میرداد، لفظ لوح قلم سے مراد، لوح قلم سے جو نا اصل میں جو مراد ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر انسانوں کی قسمتیں لکھی ہیں اور جن چیزوں پر لکھی ہے انہیں لوح قلم کہتے ہیں۔ شیخ و برہمن سے مراد ہے مسلم اور غیر مسلم۔ غزل میں مسند عزت کا مفہوم ہے اعلیٰ درجہ۔ اس کے بعد لفظ قاصد کا مطلب ہے پیغام لے جانے والا۔ اس غزل میں آنکھ کھلی تھی سے مراد ہے مختصر سی زندگی۔ اردو غزل کا پہلا صوفی شاعر میر درد، خواجہ میرداد کا تعلق ہندوستان کے شہر دہلی سے تھا۔ اردو شاعری میں تصوف کا امام میر درد کے والد کا نام ناصر عندلیب، میر تقی میر۔ اردو شعراء میں انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے، میر تقی میر۔ سرتاج الشعراء کا لقب میر تقی میر کا ہے۔ کس شاعر کے بہتر اشعار کو 72 نشست سے تعبیر کیا گیا؟ یہ میر تقی میر۔ شہنشاہ غزل انہیں کہا جاتا ہے، میر تقی میر۔ شاعر غم کے لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، میر تقی میر۔ میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی۔ شکستوں سے مراد ٹوٹ پوٹ۔ فکر پریشان سے مراد پریشان فکر۔ اس کے بعد ہے پہچا جو آپ کو، اس سے مراد ہے اپنے آپ کو پہچان گیا۔
رشک حور، حور جس پر رشک کرے۔ لفظ استسقاء، اس سے مراد ڈھانچہ ہے۔ اس کے بعد اگلی غزل خواجہ حیدر علی آتش۔ لفظ محیمز، اس سے مراد گھوڑے کی رکاب۔ خانہ صیاد، قید خانے کو کہتے ہیں۔ طبل و علم، پاس ہونے سے مراد جنگ کے لیے تیار ہونا۔ آتش کی پہلی غزل کی ردیف جو ہے وہ ہے کیا، اور دوسری غزل کی ردیف نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ سنگ و خشت، یہ اصل میں اینٹ اور پتھر کو کہا جاتا ہے۔ لفظ دیر معنی ہیں، اصل میں یہ غیر اسلامی عبادت گاہ اس کو کہا جاتا ہے۔ مہر نیم روز کا مطلب ہے ٹھیک آدھے دن کا سورج۔ غالب کی غزل میں لفظ خستہ سے مراد ٹوٹا ہوا، لفظ خستہ ٹوٹا ہوا۔ محاورہ منہ میں زبان رکھنا، منہ میں زبان رکھنا، بات کرنے کی جرأت کرنا۔ شاعری میں جدت ترازی اور فلسفے کو انہوں نے اجاگر کیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ حیوان ظریف، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ غالب کو حیوان ظریف الطاف حسین حالی نے کہا، حالی نے۔ غالب پہلے اس نام سے شاعری کیا کرتے تھے، اسد۔ نجم الدولہ اور دبیر الملک ان کے خطاب ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کے۔ ان کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب کہا جاتا ہے، اسد اللہ خان غالب کی کتاب کو۔ پہلا فلسفی شاعر انہیں کہا جاتا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کو۔ داغ دلوی، پہلا ہے الفاظ آغاز اور انجام، یہ آپس میں تضاد ہیں۔ الفاظ عیش و خوشری، اس میں رعایت لفظی ہے۔ الفاظ اتنی ہی اور بسا غنیمت میں صنعت ہے رعایت لفظی کی۔ الفاظ بے کسی اور تباہ، یہ استعارہ ہے۔ اس غزل میں لفظ دم کے معنی ہیں، دم کے معنی ہیں سانس۔ حسرت موہانی کی غزل۔ لفظ سر اٹھانا، یہ محاورہ ہے انتہائی یاس بھی ایک ابتدائی شوق، اس میں تضاد ہے، انتہا اور ابتدا۔ حسرت اور جا کے کریں جس کی بندگی، یہ اس میں حسرت آ گیا، اس لیے مقطع ہے، آخر شعر ہے۔ اب تم سے دل کی بات کہیں کیا زبان سے ہم، اس مصرع میں رمز وقف اگر دیکھا جائے تو استفہامیہ، سوالی انداز میں پوچھا جا رہا ہے، استفہامیہ۔ اس غزل کے مقطع میں لفظ اور سے مراد اس کے علاوہ مسیحۂ غزل کا مسیحا انہیں کہا جاتا ہے، حسرت موہانی کو۔ رئیس المتغزلین، حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ آبروئے غزل انہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی حسرت موہانی کو۔ تحریک آزادی کے دوران کس اردو شاعر نے قید با مشقت کی سزا کاٹی؟ حسرت موہانی۔ سید الاحرار ان کا لقب ہے، حسرت موہانی۔ اردو غزل کے احیاء کی شاعری، ان کے کلام کو کہا جاتا ہے، حسرت موہانی۔ حسرت موہانی کا اصل نام تھا سید فضل الحسن احمد فراز۔ سر ایک ہوا ہے جو چلتی ہے صحراؤں میں۔ لفظ بہار اور چمن، یہ رعایت لفظی ہے۔ تکلف، اخلاص، دوست، ان لفظوں کے لیے یہ صنعت ہوتی ہے، یہ رعایتی لفظی۔ منیر نیازی کی غزل میں قافیے کے طور پر استعمال ہوا ذکر۔ اس کے بعد منیر نیازی کی غزل کے مطلب میں لفظ استعمال ہوا ہے سرسری۔ سرسر جو ہے یہ قابل اجمیری۔ رات کٹ جانا، سکوت، شور زنجیر، دیوار، زندان میں صنعت پائی جاتی ہے، مراعات نظیر۔ عشق زیر سے مراد عیش والی حیات۔ شاعر نے
غزل کی تعریف کی ہے نور سحر سے، نور سحر غزل کے آخر میں ہوتا ہے، غزل کے آخر میں مقطع ہوتا ہے، کٹ جائے گی رات، کٹ جائے گی رات۔ اس کے بعد آخر میں پیام لطیف، اول نام ہے اللہ کا، بھٹکتے ہوئے کو دکھانا چاہیے سیدھا راستہ، بے کسی کرتی ہے کمزور۔ پیام لطیف پیغام ہے حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی کا۔ آخری شاہ عبداللطیف بٹائی کی شاعری کا انداز ہے اصلاحی، اصلاح بیان کی انہوں نے، ہے تو یہ 251، اس میں نے 250 لکھی ہیں احتیاطاً۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں اس بک کے، آپ ڈسکرپشن لازمی دیکھیں، اور جو بھی ویڈیو دیکھنی ہو، اس میں جو بھی لیکچر سننا ہو سن سکتے ہیں۔ دوستوں کو بھی جو ہے شیئر کیجئے، کمنٹس لازمی کیا کریں، لائک کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات پوچھنی ہو کمنٹس میں پوچھ لیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔